بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے اذیت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایسی نظر سے دیکھے جو اس کے لیے باعث اذیت ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ پہلے بہت غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ اسے کوئی عمل یا ورد تعلیم دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ نے اسے وظیفہ تعلیم فرما دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس دولت کے ڈھیر جمع ہو گئے اور اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سے اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ محل سے برآمد ہوتا تو لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی، اے اللہ، ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مند بنا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رعایت دیتے ہوئے فرمایا، تو 1000 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ اور 1000 دینار سے صرف 1 دینار بطور زکوٰۃ دے دے تو بھی قابل قبول ہے۔ قارون نے مجبور ہو کر یہ مقدار تسلیم کر لی، لیکن جب گھر آیا تو اس نے اپنی جائیداد کا حساب لگایا تو اسے اپنی جائیداد کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ لگا۔ اسے اس کے فطری بخل نے 1000واں حصہ ادا کرنے سے روک دیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا، اب تک جو کچھ موسیٰ نے کہا ہم ان کا کہنا مانتے آئے، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا۔ موسیٰ علیہ السلام اب ہماری جائیداد کا بھی ہم سے ایک حصہ لینا چاہتا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے تم لوگ کوئی طریقہ سوچو۔ قارون کے دوستوں نے کہا، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جیسا مناسب ہو کریں۔ قارون نے کہا کہ فلاں بدکار عورت کو بلاؤ، میں اسے کچھ رقم دے کر موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا چاہتا ہوں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائیں اور ہمیں کسی طرح کا حکم دینے کے قابل نہ رہیں۔ بدکار عورت آئی۔ قارون نے اسے 1,00,000 دینار دینے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور میدان میں پہنچ کر انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں ارشاد فرمایا، میں چور کے ہاتھ قلم کر دوں گا، جو کسی پر افطرا باندھے اسے 80 کوڑے سزا دوں گا، جو کنوارا بدکاری کا مرتکب ہوگا اسے 80 کوڑے، اور جو شادی شدہ بدکاری کا مرتکب ہوگا اسے سنگسار کروں گا۔ اس مجمع میں قارون موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، جناب، اگر یہ جرم آپ سے بھی صادر ہو تو بھی اس کی سزا یہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا، لیکن بنی اسرائیل میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خوب سوچ کر بات کرو، کیا میں نے بدکاری کی ہے؟ قارون نے کہا، جی ہاں، اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میدان میں لے کر آؤ۔ عورت میدان میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا، کیا جو الزام قارون مجھ پر لگا رہا ہے یہ درست ہے؟ اس عورت نے دل میں سوچا کہ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں سچ بات کہہ دوں اور نبی کو اذیت نہ دوں۔ یہ سوچ کر اس عورت نے کہا، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1,00,000 دینار کا لالچ دیا ہے تاکہ میں آپ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں۔ عورت کا بیان سن کر قارون بے حد شرمندہ ہوا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت نفس سلامت رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے رو رو کر بارگاہ قدس میں عرض کی، خدایا، تیرا دشمن مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے،
آج مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہم نے زمین کو تمہارا تابع بنایا ہے، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے زمین اس کی تعمیل کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جس طرح سے اللہ نے مجھے فرعون اور آل فرعون پر غلبہ دیا تھا، اس طرح سے اس نے مجھے قارون اور اس کے ساتھیوں پر بھی غلبہ عنایت کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، باقی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ سننے کے بعد صرف 2 شخص قارون کے ساتھ ٹھہرے، باقی لوگ اس سے دور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔ زمین نے پہلے اسے پنڈلی تک نگلا، پھر زانو تک نگلا۔ قارون نے چیخ کر کہا، موسیٰ میں سمجھ گیا تو مجھے زمین میں داخل کر کے میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اس کے سارے خزانے اس کے سر پر رکھ دے اور پھر اسے داخل زمین کر دے۔ فرشتوں نے اس کے خزانے سے بھرے ہوئے گھر اس کے سر پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ اب کی بار زمین نے اسے کمر تک نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا، اسے نگل لے۔ اب کی بار زمین نے اسے گردن تک نگل لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیتا رہا کہ مجھ پر رحم کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ آپ اسے پوری طرح سے نگل لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا یہ حشر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا حشر بھی قارون جیسا ہوتا۔ قارون کے اس واقعے کے بعد حق سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ موسیٰ تم بہت بڑے سخت دل ثابت ہوئے۔ قارون نے آپ کو بڑے واسطے دیے لیکن تم نے اس پر رحم نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قارون مجھے ایک مرتبہ بھی پکار لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔